فاطمہ میرے جسم کا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے گویا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ اسی طرح جو مقام چاروں بیٹیوں کے اندر سے اللہ نے حضرت فاطمہ کو عطا کیا ہے وہ دوسری بیٹیاں حاصل نہیں کر سکی ہیں۔ سیرت پڑھنی ہے تو فاطمہ الزہرا کی پڑھو، سیرت پڑھنی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹی سے بڑی محبت فرماتے تھے، بخاری کی روایت ہے۔ تو کسی نے آپ کو آ کر بتایا کہ علی جو ہے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے لگے ہیں۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس بندے نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 4 شادیاں کرنی منع نہیں ہیں، لیکن ابو جہل میرا دشمن ہے، دشمن کی بیٹی اور میری بیٹی ایک گھر کے اندر اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ جس نے فاطمہ کو آزمائش میں ڈالا اس نے گویا مجھ کو آزمائش کے اندر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی شادی کرنی ہے تو کر لو، لیکن پھر میں نے فاطمہ کو تمہارے گھر کے اندر نہیں رہنے دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جسم کا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے گویا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ چاروں بیٹیوں کے اندر سے سب سے زیادہ جن کے ساتھ آپ محبت فرماتے تھے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ہم بھی اس لحاظ سے حضرت فاطمہ کے ساتھ بڑی محبت اور عقیدت کا رشتہ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ یہاں پر شروع میں ایک چھوٹا سا سوال ہے، کوئی بندہ کسی مسلمان سے صاحب ایمان سے پوچھے کہ یار آپ حضرت فاطمہ کے ساتھ اتنی محبت کیوں رکھتے ہو، تو آگے سے جواب دے گا کہ چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اس وجہ سے، جبکہ یہ جواب درست نہیں ہے، غلط ہے۔ دیکھیں نا، بیٹے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 عطا فرمائے تھے، لیکن جو مقام اور جو مرکزیت اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی وہ دوسرے بھائی نہیں حاصل کر سکے۔ اسی طرح جو مقام چاروں بیٹیوں کے اندر سے اللہ نے حضرت فاطمہ کو عطا کیا ہے وہ دوسری بیٹیاں حاصل نہیں کر سکی ہیں۔ اس کی میں 3 وجوہات بہتر سمجھتا ہوں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سارے بہن بھائیوں سے ساری بہنوں کے اندر سے چھوٹی ہیں، تو جو بچہ سب سے چھوٹا ہو نا وہ لاڈلا زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی عمر 2 سال کی تھی جب آپ کی والدہ حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئیں، تو رسول اللہ نے ان کو ماں بن کے بھی پالا ہے، باپ بن کے بھی پالا ہے، تربیت ایسی کی ہے کہ مثال قائم کر دی ہے اور جنت کی عورتوں کا سردار بنوا دیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کہتا میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، دین کو اپنانے کا زیادہ موقع آپ کو ملا ہے۔ یہ ہم جو اس وجہ سے آپ کی بارے میں آج جو گفتگو کریں گے نا، اس کا سب سے بڑا ہمارا مقصد یہ ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کی زندگی کیسی تھی، اور ہم جا کر گھروں میں اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو بتا سکیں کہ آپ کو بھی اس طرح کا بننا چاہیے۔ کسی بہت بڑی یونیورسٹی کے اندر توجہ میری طرف رہے، بڑی یونیورسٹی کے اندر ایک موٹیویشنل سپیکر تقریر کرنے کے لیے بطور مہمان خصوصی وہ آیا، اور تقریر کے دوران اس نے سوال کیا طلباء کرام سے۔ موضوع یہ تھا کہ ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں، تو اس نے سوال کیا بیٹا آپ میں سے کون کون بچہ ہاتھ کھڑا کر کے یہ بتائے گا کہ میں مستقبل میں یہ بننا چاہتا ہوں۔ ایک لڑکے نے ہاتھ کھڑا کیا میں رونالڈو بننا چاہتا ہوں، دوسرے نے یوں سمجھ لے ہاتھ کھڑا کیا میں دھونی بننا چاہتا ہوں، تیسرے نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں میلسی بننا چاہتا ہوں۔ اینڈ کے اوپر جا کر ایک ننھی سی چھوٹی سی بچی نے ہاتھ کھڑا کیا، تو جب اس کے آگے مائک کیا گیا اس نے کہا میں فاطمہ الزہرا بننا چاہتی ہوں۔ اللہ اس بیٹی کے اوپر، بچی کے اوپر کروڑ اللہ کی رحمت نازل فرمائے۔ تو ہمارے بھی آج کی گفتگو کا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم کوشش کریں ہم گھروں میں کتابیں، مٹیریل، ڈیٹا، مواد اس طرح کا لا کے رکھیں کہ ہم اپنی بیٹیوں سے بولیں بیٹا سیرت پڑھنی ہے تو فاطمہ الزہرا کی پڑھو، سیرت پڑھنی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی پڑھیں۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر آتا ہے، ایک دفعہ ایک جگہ کے اوپر آپ تشریف فرماتے، خطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 خطوط فی الارض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اندر 4 لائنیں کھینچی، 4 خطوط کھینچے، اور صحابہ سے سوال کیا ما تدرون، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے آگے سے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی جو 4 مین خواتین ہوں گی نا، جن کو جنت کے اندر بلند ترین مقام، اونچا ترین مقام عطا کیا جائے گا، ان 4 لکیروں سے مراد
وہ جنت کی 4 عورتیں ہیں۔ ان کے اندر آپ نے فرمایا پہلے نمبر کے اوپر حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بعد آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، اس کے بعد آپ نے فرمایا عمران کی بیوی مریم، یہ 4 عورتیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات جنت کے اندر بلند ترین مقام عطا فرما دیں گے۔ ان کے اندر سے، چاروں کے اندر سے سب سے زیادہ جو مقام اونچا ہے وہ حضرت جو ہے وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹی سے بڑی محبت فرماتے تھے، بخاری کی روایت ہے، حضرت مسعور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خطبہ دینے کے لیے تیاری کر رہے تھے، تو کسی نے آپ کو آ کر بتایا کہ علی جو ہے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے لگے ہیں، علی ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے لگے ہیں۔ بات کرنے سے پہلے بتلانے والے نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے بارے میں غصہ نہیں کرتے ہیں، بڑی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا پہلے یہ بتاؤ کہ بات کیا ہے؟ بتایا گیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا جو داماد ہے نا علی، وہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے لگا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خطبہ دیا اور شہادت کے کلمات پڑھ کے اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ فاطمہ تو مضغۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من اغضبہا اغضبنی، جس بندے نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 4 شادیاں کرنی منع نہیں ہیں، لیکن ابو جہل میرا دشمن ہے، دشمن کی بیٹی اور میری بیٹی ایک گھر کے اندر اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ جس نے فاطمہ کو آزمائش میں ڈالا اس نے گویا مجھ کو آزمائش کے اندر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی شادی کرنی ہے تو کر لو، لیکن پھر میں نے فاطمہ کو تمہارے گھر کے اندر نہیں رہنے دینا۔ حضرت علی نے اسی وقت اپنا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اکثر و بیشتر یہ غور کرتی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا جو ہیں آپ کے اطوار، آپ کی سیرت، آپ کی عادات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، ہر چیز جو ہے حضرت فاطمہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ملتی تھی، مشابہت رکھتی تھی۔ جس طرح آپ چلتے تھے اس طرح آپ چلتی تھی، جس طرح آپ بیٹھتے تھے اسی طرح آپ بیٹھتی تھی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی جب حضرت جو ہے فاطمہ رسول اللہ سے ملنے کے لیے تشریف لاتی، حالانکہ شریعت کے اندر منع ہے کہ کسی کے لیے اٹھ کے آگے جانا استقبال کے لیے، رسول اللہ نے منع فرمایا، لیکن فقط فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب رسول اللہ سے ملنے کے لیے تشریف لاتی تو اللہ کے نبی سب سے پہلے خوش آمدید کہتے، اہلا و سہلا مرحبا کہتے، اور دوسرے نمبر کے اوپر آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور پھر حضرت فاطمہ کا بوسہ لیتے، پھر ان کو ہاتھ سے پکڑ کے لے کے آتے، پھر 5ویں نمبر کے اوپر اپنی جگہ پہ، اپنی سیٹ کے اوپر، اپنی جگہ کے اوپر بٹھاتے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کو ملنے جاتے، حضرت فاطمہ بھی یہی کرتی کہ خوش آمدید کہتی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو جاتی، پھر آپ کو پکڑتی، اپنی جگہ پہ بٹھاتی، بوسہ لیتی۔ تو یہ دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی، باپ اور بیٹی کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو محبت قائم کی تھی، اس کی مثال عام طور پہ دیکھنے کے اندر نہیں ملتی ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ بات آپ حضرات نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کو جنت کی عورتوں کا سردار کیوں کہا جاتا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے پاس تشریف فرما تھیں، اللہ تعالیٰ کے رسول نے حضرت فاطمہ کے کان کے اندر کوئی بات کہی، چپکے کے ساتھ سرگوشی کی، حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے وہ رونا شروع ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کوئی بات کی تو حضرت فاطمہ جو ہے وہ ہنسنا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی تو میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہوئی تھی؟ پہلے آپ نے رونا شروع کر دیا، بعد میں آپ نے مسکرانا شروع کر دیا تھا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں یہ پردہ ہے، یہ میں پردہ رعد رسول اللہ کا فاش نہیں کروں گی۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ جب رسول اللہ نے میرے کان کے اندر کوئی بات کہی تو میں نے جو ہے وہ رونا شروع کر دیا، بعد میں کوئی بات کہی تو میں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ وہ بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دفعہ جبرائیل ہر سال رمضان کے اندر ایک دفعہ قرآن پاک کا میرے ساتھ دور کرتے تھے، دہرائی کرتے تھے، ریویژن کرتے تھے۔ اس دفعہ جبرائیل امین نے میرے ساتھ قرآن پاک کی 2 دفعہ دہرائی کی ہے، 2 دفعہ دور کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے فاطمہ مجھے لگتا ہے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو فاطمہ رونا شروع ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ اپنا کان میرے قریب کرو، دنیا
دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے پہلے جو مجھے ملے گا، میرے بعد جو دنیا سے آخرت کے عالم میں تشریف لائے گا وہ تم ہو۔ تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی، اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ جبرائیل امین نے مجھ کو یہ خوشخبری دی ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ تو اس وجہ سے میں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیو، ہم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اور ان کے نام کی جو کتابیں اپنے گھروں کے اندر رکھنی چاہیے، تاکہ دختران اسلام جو ہیں، اسلام کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمان گھرانوں کی بیٹیاں، ان کو بجائے اس کے کہ وہ نیٹ استعمال کریں، موبائلوں پہ کوئی اور چیزیں دیکھیں، ان کو اس چیز سے آگاہی حاصل ہو سکے، شعور مل سکے کہ ہمیں کس طرح کا بننا ہے۔